अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। पाकिस्तान में मावराए अदालत कत्ल कैसे निज़ाम का हिस्सा बन गए और ये निज़ाम कैसे बदलेगा, इस पर हम बात करेंगे आज के शो में। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। क्या शाम में मैदान जंग का तजुर्बा हासिल करके रूसी फौज यूरोप के लिए खतरा बन रही है? अमेरिका की सिलिकॉन वैली का एक स्कूल जो तालीम देने के रिवायती अंदाज को बदल रहा है। और मुस्तकबिल की गाड़ियों की झलक वाशिंगटन ऑटो शो से। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के बाहर 6 रोज से एक धरना जारी है। इसके शुरका कबायली इलाकों से वहां तक आए हैं और उनका बुनियादी मुतालबा है कि कराची में 27 साला नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल में उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। ये कत्ल 13 जनवरी को एक पुलिस मुकाबले में हुआ जो बाद में जाली करार दे दिया गया। इस कत्ल के इल्ज़ाम में कराची के इलाके मलीर के SSP रावनवार ओहदेदारों के सामने पेश होने से इनकार करके रूपोश हो चुके हैं। पाकिस्तान के कमीशन बराए इंसानी हुकूक ने वफाकी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो धरने के शुरका के मुतालबात का नोटिस ले जो 1 फरवरी से हुकूमत की तवज्जो हासिल करना चाह रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए मुजाहिरीन ने नकीबुल्लाह केस के अलावा भी अपने कुछ दीगर मुतालबात के बारे में बताया। और दूसरा मुतालबा ये है कराची में मावराए अदालत कत्ल हुए हैं उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाई जाए। जो तीसरा मुतालबा ये है कि वज़ीरिस्तान में और फाटा में जितने भी लैंड माइंस लगाए गए हैं उनको साफ़ किया जाए। और चौथा मुतालबा ये है कि जितने भी गुमशुदा लोग हैं, लापता लोग हैं, उनको भी बाजियाब कराया जाए। अगर सिर्फ कराची की बात की जाए तो वहाँ 1 माह के दौरान कम अज़ कम 3 शहरी पुलिस की फायरिंग से मारे गए। सोशल मीडिया पर इन वाक़यात पर सख्त अवामी रद्द-ए-अमल ने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में मावराए अदालत कत्ल के मसले को एक बार फिर उजागर कर दिया है। आइए देखते हैं कराची से मोहम्मद साकिब की ये रिपोर्ट। अब 5 बहनों का एक लौता भाई। ये 24 साला मकसूद की बहन है जो 20 जनवरी को कराची की शाराए फैसल पर मुबैना पुलिस मुकाबले में गोली का निशाना बन गया। हमसे कोई पूछेगा कि तुम्हारे भाई कितने, तो वो बताएगा हमारे भाई 6 थे, 5 थे, 4 थे, 3 थे, 2 थे, 1 था। हम बताएंगे तो हमारा वारिस भाई है कि दुनिया पर था। मेरे भाई को क्या मार के मिला पुलिस वालों को। 13 जनवरी को कराची ही में होने वाले एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले कबायली नौजवान नकीबुल्लाह महसूद को पुलिस ने पहले कलदम तहरीक तालिबान का अहम कमांडर करार दिया, लेकिन सख्त एहतजाज के बाइस हुकूमत को वाक़े की तहकीकात कराना पड़ी जिसमें यह मुकाबला जाली साबित हुआ। ये फेक इनकाउंटर था, झूठा एक इनकाउंटर था जिसमें बेगुनाह आदमी को मारा गया, जिसमें जो भी अफराद होंगे वो केफर किरदार तक जरूर पहुंचेंगे। माजी में भी पुलिस ऑपरेशंस के दौरान ऐसे कई वाक़यात सामने आए हैं जिनमें बेगुनाह अफराद ने अपनी जान से हाथ धोए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ओहदेदार असद इकबाल भट्ट का कहना है कि कराची में मावराए अदालत कत्ल एक तल्ख हकीकत है। मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं और इसमें हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हैं, पुलिस हो या और कोई एजेंसीज हो, इसमें शामिल हैं, शरीक हैं। उसकी बेसिक वजह यही है कि इनके पास वो ट्रेनिंग और तरबियत नहीं जिससे ये जराइम पेशा लोगों से निपट सके। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आदाद शुमार के मुताबिक सिंध में 4 साल के दौरान 1379 अफराद मुख्तलिफ मुकाबलों में मारे गए। न सिर्फ इतनी बड़ी तादाद में लोग मावराए अदालत कत्ल हुए बल्कि अक्सर के घर वालों को धमकियां भी मिली। जुल्म ये है कि एक तो आप लोगों को मारते हैं और फिर उनके घर वालों को धमकी देते हैं कि अगर आप कोर्ट में गए, आप कहीं गए तो तुम्हारा दूसरा बच्चा भी ऐसे मार दिया जाएगा। दूसरी जानिब माहिरीन कानून का कहना है कि मावराए अदालत कत्ल केसेस में अब तक किसी मुल्जिम को करार वाकई सजा नहीं मिल सकी। प्रोसिक्यूशन करना भी पुलिस की ही जिम्मेदारी है। इस पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन भी दूसरा पुलिस ऑफिसर ही करेगा और जब वो पुलिस ऑफिसर अपने किसी अफसर के खिलाफ चार्जशीट फाइल करेगा तो उसको बड़ी दिक्कत पेश आती है कि वो एविडेंसेस कलेक्ट कर सके और उन एविडेंसेस को अदालत के सामने पेश भी कर सके। पुलिस ऐसे मुकदमात की शफाफ इंक्वायरी के दावे तो करती है लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। माहिरीन का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की बुनियादी तरबियत में फुकदान, इन पर मौजूद सियासी असर व रसूख और फिर सरकारी अदम दिलचस्पी के बाइस ये मामलात सर्द खाने की नजर हो जाते हैं। लेकिन खुमियाजा उन अफराद के अहल खाना को उठाना पड़ता है जो जाली मुकाबलों में बेगुनाह मार दिए गए। मोहम्मद साकिब, उर्दू VOA, कराची। पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदवार के दौरान मुख्तलिफ हुकूमतें ने पुलिस के निज़ाम में इस्लाहात तो मुतारिफ कराईं, लेकिन ये कोशिशें कितनी मुखलिस थीं और क्या इनसे पुलिस के महकमे में वाकई कोई बेहतरी भी आई? जानते हैं सबाशाह खान से।
2008 میں انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے پاکستان پولیس فورس میں کی گئی اصلاحات پر ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی۔ اس رپورٹ میں پاکستان کے مختلف ادوار میں متعارف کرائے گئے پولیس ریفارمز کا تجزیہ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے سول سروس اور پولیس کو آئین کے تحت حاصل کردہ ملازمت اور سیاسی مداخلت کے خلاف تحفظ ختم کر کے پولیس کے ادارے کو شدید نقصان پہنچایا۔ 1977 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں پولیس کو وسائل سے محروم رکھا گیا۔ آرمی افسران کو ادارے میں عہدے دیے گئے اور پولیس کو سیاسی اپوزیشن کو دبانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ادارے کو مزید پولیٹیسائز 90 کی دہائی میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی حکومتوں نے کیا۔ انہوں نے بھی پولیس میں سیاسی بھرتیاں کی اور اسے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا۔ 1999 میں جنرل مشرف کی ملٹری حکومت نے پہلے ہی مہینے میں نیشنل ریفارمز بیورو قائم کیا اور 1861 کا پولیس ایکٹ ختم کر کے 2002 کا پولیس آرڈر نافذ کیا۔ پولیس آرڈر کے مقاصد میں پولیس فورس کو عوامی طور پر جواب دہ، غیر جانبدار، فعال بنانا، اپوائنٹمنٹس میرٹ پر کرنا اور پولیس افسران کو اعلیٰ ٹریننگ کے لیے ملک سے باہر بھیجنا شامل تھا۔ لیکن پھر 2004 میں جنرل مشرف کی حکومت نے اس آرڈر میں ترمیم کی اور ایک بار پھر صوبائی سطح پر بیجا ٹرانسفرز اور سیاسی اثر و رسوخ کا دور جاری ہوا۔ اس آرڈر کے تحت پولیس فورس کو ایک مؤثر ادارہ بنانے کے بلند و بانگ دعوے کیے گئے تھے، تاہم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق اب بھی ماورائے عدالت قتل، غیر قانونی قید، پولیس ٹارچر اور قید کے دوران اموات پولیس فورس کا حصہ ہیں۔ صبا شاہ خان کی رپورٹ آپ نے دیکھی۔ اگر ماورائے عدالت قتل کی بات کی جائے تو پاکستان کے صوبہ سندھ کے علاوہ صوبہ پنجاب میں مبینہ جعلی پولیس مقابلوں اور ان میں ہلاکتوں کی تعداد انتہائی بلند ہے۔ مختلف اداروں سے ملنے والوں کی رپورٹوں کے مطابق صرف 2017 میں صوبے میں کم از کم 203 مبینہ پولیس مقابلوں میں 226 افراد ہلاک ہو گئے۔ تو یہ ایشو نظام کا حصہ کیسے بن گیا اور نظام کیسے بدلے گا، اس بارے میں ہم بات کریں گے آج ایک وکیل سے جن کا تعلق سپریم کورٹ سے ہے۔ ان کا نام ہے ذوالفقار علی بھٹو اور وہ اسلام آباد سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، انسانی حقوق کے معاملات کا بھی گہرا علم رکھتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب، یہ بتائیے، ماورائے عدالت قتل کی بات جب ہوتی ہے تو یہ قتل پولیس کے ہاتھوں ہوتا ہے، اور ہم نے رپورٹ میں بھی دیکھا کہ کہا گیا کہ جی جب تفتیش ہوتی ہے تو یہ بھی پولیس کا ہی کام ہے۔ لیکن راو انوار صاحب نے 2015 میں روئٹرز کو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ نظام عدل کی خرابی ہے، کیونکہ جب وہ ثبوتوں کے بنیاد پر کسی کو کنوکٹ نہیں کر پاتے تو پھر ہمارے ہاتھ ایسے بندوں کو دے دیا جاتا ہے۔ کس کی غلطی ہے، یہ نظام میں کہاں خرابی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان میں انتہائی لالسنس ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پولیس کیونکہ اسکلڈ نہیں ہے، یہ سیاسی طور کے اوپر اپوائنٹ ہوتے ہیں۔ پراسیکیوشن پاکستان کا مکمل طور کے اوپر پولیٹیکل لوگوں کی ریکمنڈیشن کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ان میں یہ اہلیت نہیں ہوتی کہ یہ وہ پراسیکیوٹیبل ایویڈنس کا کلیکٹ کریں اور ان کو کورٹ کے سامنے لائیں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بار بار جو ہارڈنڈ کرمنل ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ایک اور بہت بری رسم ہے، وہ یہ ہے کہ بار ایسوسیشن کا جو انفلوئنس ہے وہ دیہی علاقوں میں بہت بڑھ چکا ہوا ہے، اور وہاں کے جو سیکریٹریز اور جو صدر صاحبان ہیں وہ جو ٹرائل کورٹ کے ججز ہیں ان کو خاصا ہراساں کرتے ہیں اور سم ٹائم ان سے اپنے من کے مطابق فیصلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاصے وہ جو ججز ڈپریشن ہوتے ہیں۔ جہاں تک تعلق اس وقت کچھ عرصے تک یہ دیکھتی ہے تو اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہے تو فلانے ملزم کے ساتھ یہ کیا جائے اور اس کو ریموو کر دیا جائے۔ لیکن اکثر اوقات جو پاکستان میں معاملات ہیں، کیونکہ سیاسی لوگ جرائم پیشہ لوگوں کے پیچھے ہوتے ہیں، لہٰذا پولیس اپنی کارکردگی کو دکھانے کے لیے ان ایکچوئل کرمنلز کو سبسٹیوٹ کر کے انوسینٹ لوگوں کو کاؤنٹر میں مار دیتی ہے، اور اس طریقے سے جرائم اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں، اور ریٹ آف مرڈر جو ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک، اور اگر صوبہ پنجاب کے ہی صرف اعداد و شمار دیکھے جائیں تو پچھلے سال میں جو جرائم تھے ان کی تعداد اس حساب سے نہیں گھٹی بلکہ کچھ بڑھی، جبکہ جو ماورائے عدالت قتل تھے وہ اپنی جگہ پہ اسی طرح جاری رہے۔ اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ احتجاج ہو رہا ہے عوام کی جانب سے، سوشل میڈیا میں بھی، پبلک سفیئر میں بھی، اور پھر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پہلی 1 فروری سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن حکومت ان کی جانب زیادہ توجہ نہیں دے رہی۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پہلے اس طرح کے احتجاج نہیں ہوتے تھے، معاملہ تو پہلے سے بھی جاری ہے، آج احتجاج کیوں زیادہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اب پاکستان میں خاصی تبدیلی آ رہی ہے جب سے پاکستان میں میڈیا زیادہ ہوا ہے، میڈیا ہاؤسز بنے ہیں، وہ بہت سی چیزوں کو سامنے لا رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو تھوڑا انکریجمنٹ مل رہا ہے اور وہ لوگ سامنے آتے ہیں۔ ادروائز یہ ہوتا تھا اس سے پہلے کہ کوئی بھی شخص اگر کچھ کرنے لگتا تھا اس کو بھی اٹھا دیا جاتا تھا اور اس کے بعد اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ پاکستان کی عدالتیں انتہائی کمزور ہیں،
خاص طور پہ جو لوور کورٹس ہیں اور وہاں کے ججز کا مسئلہ اپنی نوکری بحال رکھنا ہوتا ہے. وہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شخص انوسنٹ ہے اس کو سزا دے دیتے ہیں, اور دباؤ میں آ کے بعض اوقات ایسے شخص کو جو کہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو بھی, میں نے آپ کو بتایا کہ بار ایسوسیشن کی بھی جو کنٹرول ہے وہ خاصا اس کو نیگیٹو یوز کیا جا رہا ہے, اور لوگ جو ہے وہ ملزموں کو چھڑانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان میں کیونکہ پورا نظام پولیس کے جو ہے پولیس کا پولیٹیکل لوگوں کے ہاتھ میں ہے. پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ ڈرگ اور مافیا کی مرہون منت ہے. جو لوگ بڑے بڑے جرائم پیشہ افراد سے رابطوں میں رہتے ہیں وہ نارملی پاکستان میں ایم این ایز اور ایم پی اے کا الیکشن لڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا ایک طرح سے مسئلہ ہے کہ جس کا جہاں جہاں پہ انفلوئنس ہے, جہاں جہاں جس کے پاس پاور ہے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے. لیکن اگر ہم عام پبلک عام شہریوں کی بات کریں تو وہ یہ تو چاہتے ہیں کہ جرائم ختم ہوں. جرائم ختم کرنے کے لیے جب کلین اپ آپریشن شروع کیے جاتے ہیں تو ان میں بھی اس طرح کے پولیس مقابلے ہوتے ہیں. وہاں پہ عوام کھڑی ہو کے احتجاج نہیں کرتی. یہ عوام کے لیے کیوں ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ لوگ احتجاج نہیں کرتے. ہوتا یہ ہے کہ عموماً پاکستان میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جہاں بھی کوئی آپریشن کی بات چل رہی ہوتی ہے لوگ یہ کہتے ہیں یہ کہ پہلے ہی اصل ملزموں کو بتا دیا جاتا ہے, وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں, اور جو باقی ہوتے ہیں جو ایکچوئل سے تھوڑا سا کچھ وہ لوگ نشانہ بن جاتے ہیں, لیکن ایکچوئل جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں. یہ بات اوپن سیکرٹ ہے پاکستان کے اندر, اور سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد دن بدن جو ہے پاکستانی اداروں کے اوپر اس لحاظ سے کم ہوتا جا رہا ہے. اور ایک اور چیز جو پاکستان میں بہت زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پولیس افسران قتل کے مرتکب ہو رہے ہیں اور جنہوں نے کئی قتل کیے, ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ راؤ انوار صاحب کا معاملہ تھا, اسی طرح چودھری اسلم صاحب کا معاملہ تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے پہلے قریب ہوتے ہیں, اس کے بعد یہ کچھ اور لوگوں سے قریب ہوتے ہیں اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے, اور ان کی جو پراپرٹیز بنی ہوتی ہیں ان کو کوئی نہیں دیکھتا. پاکستان میں نیب ہے, باقی ادارے ہیں, لیکن کیونکہ یہ بنیادی طور پر یہ پولیٹیکل لوگوں کے کہنے کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی دشمنیوں کا لے رہے ہوتے ہیں, لہٰذا ان کی پاکستان میں قانون ہونے کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اب یہ جو سبان جن کا نام آ رہا ہے یہ ایک کلرک نکلے اور ایک اے ایس آئی سے پروموٹ ہوئے اور پروموشن سے آگے بڑھتے چلے گئے, اور ان کی جو جائیداد کی تفصیلات آ رہی ہیں وہ کروڑوں میں ہیں. یعنی اوور آل یہ قانون کے درست اطلاق کی ایک کمی کا مسئلہ ہے, کیونکہ جہاں جہاں قانون تو بنا ہوا ہے لیکن کس کے ہاتھ میں ہے, کون اس کو کیسے انفلوئنس کر سکتا ہے, یہ اصل پرابلم ہے. ذوالفقار علی بھٹو ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو. اور امریکہ میں بھی پچھلے کچھ سالوں کے دوران نہتے سیاہ فام شہریوں کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے متعدد واقعات کے بعد پولیس ریفارم پر بہت زور دیا جا رہا ہے. کئی شہروں میں پولیس اہلکاروں کو باڈی کیمرے دیے گئے ہیں تاکہ ان کا ایکشن ریکارڈ کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں ملزم کو گردن سے دبوچنے پر پابندی لگانے, پولیس کے ہاتھوں ہلاکتوں کا ڈیٹا بہتر طریقے سے جمع کرنے اور ایسے کیسز کی تحقیقات مزید شفاف بنانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے. اور اب کچھ بات کرتے ہیں پاک افغان خطے کی. افغانستان کے شمالی علاقے میں امریکی فورسز نے طالبان کے ٹھکانوں پر نئی فضائی کارروائی کا آغاز کیا ہے. امریکی فوج کے ایک بیان کے مطابق جمعے سے شروع ہونے والی اس کارروائی کا مقصد چین اور تاجکستان کی سرحد کے قریب قائم ٹھکانوں میں دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی اور تیاری روکنا ہے. ان حملوں میں افغان نیشنل آرمی سے چرائی گئی گاڑیاں بھی تباہ کی گئی ہیں جن میں بارود نصب کیا جا رہا تھا. افغانستان میں امریکی فوج کے کمانڈر جنرل جان نکلسن نے کہا ہے کہ اس ملک کو نقصان پہنچانے اور تباہ کرنے پر مصر کسی بھی دہشت گرد گروہ کے لیے کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں رہنے دی جائے گی. اور افغانستان کی صورتحال پر پاکستان اور امریکہ کے درمیان تناؤ کے باوجود دو طرفہ تجارت امریکہ اور پاکستان کے درمیان $6 ارب کی ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہے. اس خبر کی تفصیلات اور دنیا بھر سے دیگر خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر, جہاں آپ کے لیے بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور مضامین بھی موجود ہیں. اور امریکہ کی ڈاؤ جونز انڈیکس میں کل 1000 پوائنٹس کی ریکارڈ کمی کے اثرات آج یورپ اور ایشیا کی اسٹاک مارکیٹس پر بھی نظر آئے, جہاں بڑے بڑے اسٹاک ایکسچینجز میں 3 سے 3.5% تک کی کمی دیکھی گئی. گزشتہ 4 روز کے دوران دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس کو $4 ٹریلین کا نقصان ہوا ہے. اور آج کے شو میں ہم مزید کیا ٹاپکس آپ کے لیے لے کر آنے والے ہیں. ایک تو یہ کہ کیا صدر ٹرمپ کی پالیسیز امریکہ آنے والے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو ڈسکریج کر رہی ہیں, اور اس کے علاوہ مستقبل کی گاڑیاں دیکھنے میں کیسی ہوں گی, ان میں کیا کچھ ہوگا, یہ آپ دیکھ سکیں گے ہمارے آج کے واشنگٹن آٹو شو کے ٹور میں. پروگرام میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے. اسٹے ود اس. کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر
आपके काम आ जाए। Tonight I ordered Great idea. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। बरतानवी फ़ौज के सरबराह जनरल निक कार्टर ने खबरदार किया है कि बजट में कटौती की वजह से बरतानिया की मैदान जंग में सलाहियतें अपने मुखालिफिन की टक्कर की नहीं रहीं। जनरल कार्टर ने मज़ीद कहा है कि शाम की जंग से रूसी अफवाज ने नए हथियारों और हिकमत अमली का तजर्बा हासिल किया है, जबकि बरतानवी अफवाज के पास पुराना साजो सामान ही बचा है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। शाम में रूस की मुदाखलत ने मशरिक़ वस्ता के मुस्तक़बिल में इसे एक नुमायाँ हैसियत दी है और साथ ही मैदान जंग का मज़ीद तजर्बा भी। बरतानवी फ़ौज के सरबराह जनरल निक कार्टर रूसी फ़ौज की सलाहियतों में इजाफे के बारे में फ़िक्रमंद हैं। अगर हम अब खुद को उनके बराबर ना लाए तो किसी हमले को रोकने या उसका सामना करने की हमारी सलाहियत कमज़ोर होती जाएगी। वो हमारे लिए इस वक्त साफ खतरा हैं। वो हज़ारों मील दूर नहीं बल्कि यूरोप की चौखट पर बैठे हैं। रूस के पास अरमाडा टैंक्स का जदीद बेड़ा है, जबकि बरतानिया के चैलेंजर टैंक 20 साल पुराने हैं। और जनरल कार्टर ने खबरदार किया कि रूस को हाल ही में मैदान जंग का तजर्बा हासिल करने का भी मौका मिला है। उन्होंने शाम में अपनी अस्करी सलाहियतों को बेहतर बनाया है और अपने अफसरान की बड़ी तादाद को जदीद जंग लड़ने का वो तजर्बा दिया है जो वो यूक्रेन में नहीं हासिल कर सके थे। उन्हें जंग में अपने तवील फासले के मिसाइल समेत 150 मुख्तलिफ अक़साम के हथियार और साजो सामान को आजमाने का मौका भी मिला है। जनरल कार्टर के ये गैर मामूली बयानात फौजी अखराजात में कटौतियों से पैदा होने वाली तशवीश की अक्कासी करते हैं। पिछले 5 सालों के दौरान बरतानवी फ़ौज के अखराजात में 11.2 अरब डॉलर्स की कमी आई है। इस वक्त बरतानवी फ़ौज में एहलकारों की तादाद भी तकरीबन 200 सालों की कमतरीन सतह पर है। बरतानवी वज़ारत दिफा ब्रेक्सिट के बाइस भी शदीद माली बहरान का सामना कर रही है। हमारी तवज्जो लड़ाई का इम्कान कम करने और नेटो की जानिब से मिलने वाले तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखने पर होना चाहिए। मेरे ख्याल में रूस से खतरा ये नहीं कि वो मगरबी यूरोप पर हमला कर देगा, बल्कि ये कि रूस अपनी सरहदों के साथ वाक़ मुल्कों में नेटो और मगरबी ममालिक की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ के वादों के बारे में गैर यकीनी पैदा करेगा। बरतानिया नेटो के उन कई रुकन मुल्कों में से एक है जिन्होंने रूसी जारहियत से निमटने के लिए मशरिकी यूरोपीय ममालिक में फ़ौजी और हथियार भेजे हैं, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई बार नेटो ममालिक पर जोर दिया है कि वो अपने फ़ौजी अखराजात में इजाफा करें। हेनरी रिजवेल के साथ सबा शाह खान, उर्दू VOA। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफ़गानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज़ हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंची वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। अमेरिका की सिलिकॉन वैली अपनी जदीद तकनीकी कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए जानी जाती है। वहाँ अब एक ऐसा प्राइवेट प्राइमरी और मिडिल स्कूल कायम किया गया है जो तालीम देने के रिवायती अंदाज को बदलने की कोशिश कर रहा है। आइए चलते हैं खान लैब इस हफ्ते के एजुकेशन सेगमेंट में। 12 साला मिशेल जुनैद स्कूल में इससे कहीं ज्यादा वक्त गुजारती हैं जितना कि एक शख्स अपने काम पर, लिहाजा अपने इस स्कूल से मुतालिक उसके ख्यालात हैरान कुन हो सकते हैं। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं वाकई उठना चाहती हूँ, अपने पहले वाले स्कूल के मुकाबले में जब मेरा उठने को दिल नहीं करता था, जिससे इसके वालिदैन भी हैरत ज़दा हैं। इस हद तक कि हम परेशान हो जाते हैं कि बच्चे घर इतने खुश क्यों आते हैं, क्या वो हकीकत में कुछ सीख रहे हैं? मिशेल जुनैद और उसके क्लास फेलोज जिनकी उम्रें 5 से 15 बरस के दरमियान है, तजर्बाती खान लैब स्कूल जाते हैं। ये स्कूल सुबह 8:30 बजे से शाम 6 बजे तक होता है। इसमें कोई ग्रेड लेवल या होमवर्क नहीं होता। आप क्या सीखना चाहते हैं इसका इंतखाब आप खुद करते हैं। ये सिर्फ टीचर पर नहीं होता कि वो आपको वर्कशीट दे और कहे कि आप ये करें। आपके पास एक स्केड्यूल है, आप मुख्तलिफ क्लासों में जाते हैं।
اس اسکول کا آئیڈیا سلمان خان کا ہے جو خان اکیڈمی کے بانی ہیں۔ یہ اکیڈمی اپنی مفت آن لائن تعلیمی ویڈیوز کے لیے مقبول ہے جو دنیا بھر میں لاکھوں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے خان لیب اسکول اس لیے شروع کیا کیونکہ وہ موجودہ تعلیمی نظام کو ناقص سمجھتے تھے اور اس سے بہتر تعلیمی ماڈل تشکیل دینا چاہتے تھے۔ جس طرح سے تبدیلی آ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا مستقبل ایک طرح سے ماضی کو دہرائے گا۔ ایک کمرے کے اسکول سے بہت اچھی چیزیں جڑی ہیں جیسے آپ دیہی علاقوں میں دیکھتے ہیں جو آج بھی کئی علاقوں میں موجود ہیں جہاں مختلف عمروں کے بچے ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے طالب علم ذمہ داری لیتے ہیں اور چھوٹوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ خان کا کہنا ہے کہ طلبہ اپنی آسانی سے خود ہی ویڈیوز کے ذریعے چیزیں سیکھتے ہیں اور لیکچر کی بجائے اساتذہ سے براہ راست گفتگو کر کے مزید توجہ حاصل کرتے ہیں۔ وہ مختلف پروجیکٹس پر کام کے ذریعے بھی سیکھتے ہیں۔ ہم چوتھے صنعتی انقلاب کی جانب گامزن ہیں جہاں پر بہت سے انسانی کام اب روبوٹ کریں گے۔ اس لمحے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے کلاس روم میں پھنس کر رہ گئے ہیں، وہ مصنوعی چیزوں میں گم ہیں۔ ہم یہاں پر حقیقت میں اسے چیلنج کرنے کے لیے یہاں ہیں اور اس پر آواز اٹھانے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ خان یہ بھی تجربہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس نجی اسکول کے کون سے اجزاء سرکاری اسکولوں میں چل سکتے ہیں۔ اسکول کے کچھ اصول جو سارے سال یا سارے دن سے متعلق ہیں وہ بنیادی اصول ہیں اور وہ صرف بڑی آمدنی والے خاندانوں کے لیے مخصوص نہیں۔ میرے خیال سے یہ سب طلباء کے لیے ضروری ہیں کیونکہ اس سے سب کے لیے مقابلے کا ایک جیسا معیار قائم ہوگا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اگر آپ کی پڑھائی کا سب کام 8:30 اور 6 بجے کے اس دورانیے میں ختم ہو جائے۔ خان لیب کو توسیع دی جائے گی۔ یہ ان طالب علموں کے لیے کلاسوں کا آغاز کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو 2017 کے اختتام میں ہائی اسکول شروع کرنے کی عمر تک پہنچ جائیں گے۔ نیلوفر مغل کی رپورٹ آپ نے دیکھی اس ہفتے کے ایجوکیشن سیگمنٹ میں، اور اب تھوڑی سی مختلف بات کرتے ہیں۔ گاڑیاں جو خود بخود ریورس ہو جائیں اور پارکنگ کر لیں، ہماری آواز سن کر ہماری پسند کا گانا چلا دیں، کبھی یہ سب خواب و خیال لگتا تھا، آج حقیقت ہے۔ گاڑیوں میں مزید کون سی نئی ٹیکنالوجی متعارف ہونے والی ہے، دیکھنے کے لیے چلتے ہیں واشنگٹن آٹو شو میں ثاقب الاسلام کے ساتھ۔ ویلکم ٹو واشنگٹن آٹو شو 2018، جہاں دنیا بھر کے 35 مینوفیکچررز کی 600 کے قریب بہترین ایکزاٹک، لگژری، یوزر فرینڈلی، کنزیومر فرینڈلی اور کانسیپٹ کارز موجود ہیں۔ میرے پیچھے آپ فائن کمفرٹ رائڈ نامی گاڑی دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ اسے سیلف ڈرائیونگ موڈ میں ڈالتے ہیں تو اس کی اگلی سیٹیں گھوم جاتی ہیں اور سفر کرتے ہوئے آپ گاڑی میں کانفرنس کر سکتے ہیں، اسے ایک ٹی وی لاؤنج بنا سکتے ہیں۔ There's a Fun V2. Tell us a little bit about that. The Fun V2 is all about drive. Fun V2 ڈرائیور اور گاڑی کے رشتے کو گہرا بناتی ہے۔ یہ گاڑی ڈرائیور کے ساتھ جذباتی لحاظ سے اور سڑک کے ساتھ مضبوطی سے جڑ جاتی ہے۔ گاڑی آپ کے موڈ کے مطابق اپنا رنگ بھی تبدیل کرتی ہے۔ And change the skin of the drive. Technology is changing. ٹیکنالوجی ہر روز بدل رہی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ واشنگٹن آٹو شو میں لوگوں کو نئی ٹیکنالوجی کا خود سے تجربہ کرنے کا موقع ملے۔ Make it very experiential. We have a 100,000 square foot indoor ride and drive. یہاں جیگوار اور لینڈ روور نے اس چھت کے نیچے مٹی کے 140 ٹرکوں کی مدد سے 1,00,000 اسکوائر فٹ کا رکاوٹوں پر مشتمل ایک میدان بھی بنایا ہے، جہاں صارف کو گاڑیوں میں بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے۔ Almost every vehicle. Come on in here. All right. We'll notice it as we start in. Traction control. Okay. Hold the shot. Are we going to turn over? We're not? Are you sure? See it. Am I going to make it? Wow. No, I'm just saying. I'm not doing anything. یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔